السلام کے پیچھے چل پڑے۔ جب قریب پہنچے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تالاب کے کنارے سجدے کی حالت میں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور اسے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اچھا کیا جو مجھے سجدے میں مشغول دیکھ کر کنارے پر ہو رہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا درود پڑھنا یہ رحمتوں کا نزول فرمانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی ترغیب دلائی اور یہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ بدقسمتی سے آج کل یہ سنت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کے بجائے کیا حال ہے جناب، خیریت سے ہیں، مزاج کیسے ہیں، صبح بخیر، شام بخیر، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے یہ سنت نہیں، اور رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ خطبہ وغیرہ کہنے کے بجائے سلام کیا جائے تاکہ سنت پر عمل ہمارا ہو جائے۔ ہاں، رخصت ہوتے ہوئے السلام علیکم کے بعد خدا حافظ کہہ دینا یہ ٹھیک ہے، حرج نہیں۔ اللہ پاک نے پارہ 18 سورہ 10 پارہ 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وَتُلِمُّوا عَلَىٰ أَهْلِهَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کسی کے گھر میں جانے کا ادب ہمیں سکھایا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرو، اور اجازت کے بعد کیا ہے، اس مکان کے مکینوں کو سلام کیا جائے۔ اللہ پاک ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جب کوئی تمہیں کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب دو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو بہتر جواب کیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے رحمت اللہ یہ مزید اضافہ کیا۔ اگر وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب میں کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔